ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. جنوبی ایشیا ایک بدقسمت خطہ جہاں پر ہر 2-4 سال کے بعد جنگ کے بادل منڈلاتے ہیں. اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھارت میں لوگوں پر ایک جنگی جنون سوار ہے، وہاں کی حکومت پر، وہاں کی میڈیا پر. منگل کو وہاں پر جو ایک حملہ ہوا بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا ایک سیاحتی مقام ہے پہلگام، وہاں پر 3 حملہ آور نمودار ہوئے. انہوں نے فائر کھولے جس میں 25 بھارتی شہری جو ملک کے دیگر حصوں سے آئے تھے اور 1 نیپالی شہری، ان کی جانیں اس میں چلی گئیں. واقعہ بلا شبہ شاکنگ تھا اور اس میں بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. لیکن اس کے فوراً بعد جس طرح سے بھارتی میڈیا اور بھارتی گورنمنٹ نے ریئیکٹ کیا وہ کئی سوال اٹھاتا ہے کہ اتنا جلدی انہوں نے کس طرح انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں اور ایک ہسٹیریکل ریئیکشن ہم نے دیکھنا شروع کیا. تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ نریندر مودی سعودی عرب کے دورے پر تھے، انہوں نے وہ کٹ شاٹ کیا، واپس پہنچے. وزیر داخلہ امت شاہ جہاز پکڑ کے سری نگر آئے، انہوں نے وہاں پہ آ کے میٹنگز کیں. اور اب سے پھر کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ بھارتی گورنمنٹ کی طرف سے اعلانات کیے گئے ہیں پاکستان پر سفارتی پابندیاں لگانے کے. اس کی میں ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ جس طرح سے پین آؤٹ ہوا یہ حملہ، اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا بھارتی میڈیا پر بارہا یہ کہا گیا کہ یہ جو حملہ آور تھے یہ لوگوں کی شناخت دیکھ کر ان کا مذہب کا تعین کر کے اور پھر ان کو نشانہ بنا رہے تھے. سینز کافی وہاں پہ ظاہر کے اندوناک ہیں، جس طرح کے اس طرح کے واقعات میں ہم نے دیکھا ہے، واقعات کہیں پہ بھی ہوں، بھارت میں ہو یا باہر ہوں. لیکن ہم نے دیکھا کہ بھارتی میڈیا پر عینی شاہدین سے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ واقعی چن چن کے مار رہے تھے، صرف ہندوؤں کو نشانہ پہ تھے، تو عینی شاہدین نے اور وہاں کے مقامی لوگوں نے خود میڈیا پر آ کر کیا کہا. کیا ایسا کچھ ہوا کہ آپ نے ایسا کچھ سنا کہ نام لے کر بولا کہ یہ مسلمان ہے، ہندو ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں سنے ہم نے، ایسا کچھ نہیں سنے کیونکہ ہم آگے تھے، گولیاں ہمارے پیچھے جسٹ پیچھے ہی چل رہی تھی تو ہم نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھے کہ گولیوں کی آواز ہمارے کو سمجھ میں گئی تھی اور کئی راؤنڈ فائر ہو رہے تھے. لیکن جو ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ ہندو کو ٹارگٹ کیا گیا، اٹس ناٹ لائک دیٹ. وہاں پہ کشمیری مسلمان بھی مرے، وہاں پہ بنگلور کی مسلمان فیملی بھی مری. ہمارا ماننا ہے، ہمارا دھرم کہتا ہے کہ کسی جو بھی دہشت گرد ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ میسج بھی جانا چاہیے کہ جو لوگ بولے کہ انہوں نے پوچھا پہلے کہ آپ ہندو ہو کیا، اگر ہندو ہو تو انہوں نے مارا اور مسلم کو نہیں جا رہا. یہ انڈیا میں میسج جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. میں صبح سے کشمیر میں گھوم رہی ہوں، میں ایک ہندو ہوں لیکن مسلم بھائی ہمارے کندھوں سے کندھے ملا کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ میں نے پہلے ہی بولا، یہ گورنمنٹ فیلئر ہے، انٹیلیجنس فیلئر ہے، سیکورٹی فیلئر ہے. یہاں 7 لاکھ فوجی ہیں جمع کشمیر میں، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، 7 لاکھ فوجی ہیں، وہ کہاں ہے؟ کیا کر رہے تھے؟ امت شاہ کیا کر رہا تھا؟ صرف اس کو مسلمانوں کے خلاف بولنا آتا ہے. وقت بل ہو کچھ بل ہو، صرف مسلمان. یہ کہاں ہے اس وقت؟ یہ کشمیریوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش مجھے لگتا ہے جیسے چھٹی سنگھ پورا ہوا ویسا ہی ہے یہ. تو یہ ہے وہ ویو جو اس وقت بھارتی چینلوں پر دکھایا کم جا رہا ہے. اتفاق سے کہیں پہ یہ چل چکا ہے. تقریباً 1,500 لوگ اب تک حراست میں لیے جا چکے ہیں پوچھ گچھ کے. 1,500 سے زائد. تو پکڑ دھکڑ وہاں پہ چل رہی ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بی جے پی کی سیاست جو ہے وہ ہندو مسلم تفریق پر چلتی ہے، پاکستان مخالف ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی جو کوشش ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے سو کالڈ دفاعی تجزیہ نگار ہیں وہ آ کر چینلوں پر گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ بس اب پاکستان پہ آپ حملہ کر دیں، اس دیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. Can I use your good offices to make a few appeals? Right? During COVID, this army, for 3 years there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you! Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming, right? You might talk of Aman ki Asha. Shove it up where the sun don't shine. God damn you! You can't do this to us. You can't do this to our boys.
یار ویسے یار لیول کے چلیے. ہاں لیکن جنرل لیول بخشی کو کبھی بھی انڈین آرمی میں کوئی سیریس اسائنمنٹ نہیں دیا گیا. انہیں میڈیا پہ سب سے زیادہ ان کی اسائنمنٹ ہی یہی ہے, ان کی اسائنمنٹ ہی یہی ہے. لیکن دیکھیں جو میں دیکھ رہا ہوں انڈین میڈیا اور انڈین سوشل میڈیا پر, یار یہ بیسکلی اسرائیل کی زبان استعمال کی جاتی ہے, جینوسائیڈل ہیٹ فلڈ لینگویج ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا 7 اکتوبر تھا, یہ ہمارا 7 اکتوبر ہے, یہ سیاحوں کو ٹارگٹ کیا. دیکھو ویسے ہی گٹھ جوڑ تو ہے ان کا, ایک ان کی اسٹریٹجیز بھی ملتی جلتی ہیں, اور رول ماڈل ان کا اسرائیلی ہے. تو جنرل بخشی تو سب سے زیادہ ہسٹیریکل وہاں پہ کیریکٹر ہیں, ان کا آپ نے کلپ دیکھا. اس طرح کے اور بھی کیریکٹرز ہیں جو اس وقت لگے ہوئے ہیں, اپنی دہاڑی پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا, لیکن عوام کو آپ کس حد تک بیوقوف بنائیں گے؟ سری نگر میں بھارتی میڈیا کے خلاف نعرے لگے کہ یہ جو جنگوازم آپ کر رہے ہیں, نی جرک ریاکشن جو آپ کا ہے, اس پر شدید غم و غصہ دیکھنے میں آیا. ہندو مسلم کا سین نہیں ہے, یہ انسانیت کا قتل ہے. انہوں نے وہاں سے کیا کیا, ہم بول رہے تھے مطلب امن سے رہنا چاہیے, یہ وہاں سے ان کو اشارہ کر رہا ہے کیمرہ بند کیجئے. انہوں نے وہاں پہ لائیو کٹ کیا, اور جیسے ہم نے بات ختم کی وہ بول رہا ہے چلو پھر سے کیجئے. یہ سراسر غلط ہے. میں 100 کلومیٹر کاٹ کے آیا ادھر جج کرنے کے لیے. تو سینٹیمنٹس کافی سخت ہیں, اور اس وقت پریشانی بھی ہے بارڈر کے دونوں سائڈ پہ. ہمیں پروگرام میں اس وقت جوائن کر رہے ہیں عبدالباسط صاحب, دفتر خارجہ کے سابق ترجمان ہیں, بھارت میں ہائی کمشنر تھے پاکستان کے 2014 سے 2017 تک, جرمنی میں بھی سفیر رہ چکے ہیں, ان معاملات کو سمجھتے ہیں. باسط صاحب, آپ نے دیکھا کہ بھارت کی گورنمنٹ کی طرف سے پچھلے چند گھنٹوں میں اعلانات سامنے آئے ہیں. میں بہت بریفلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کا اس پہ انپٹ لیں گے. سب سے ویسے تو انہوں نے کہا کہ جی اٹاری چیک پوسٹ ہم بند کر رہے ہیں, واگا بارڈر بند کر رہے ہیں, پاکستانی شہریوں کو 2 دن میں کہا ہے کہ آپ بھارت چھوڑ دیں, کسی پاکستانی شہری کو ویزا نہیں ملے گا. ہائی کمیشن سے انہوں نے کہا کہ جی دفاع, نیوی, فضائی مشیر واپس بلا لیے جا رہے ہیں. دہلی میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے 3 ملٹری اٹیشیز ہیں وہ ناپسندیدہ قرار دیے گئے ہیں, انہیں ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کو انہوں نے 55 سے 30 کر دیا. اسلام آباد میں بھی انہوں نے کہا کہ جی بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ 55 سے 30 ہو جائے گا. یہ تو ہو گئے کافی سارے اقدامات. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے سندھ طاس معاہدہ, یک طرفہ طور پر بھارت نے معطل کیا ہے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 2 طرفہ معاہدہ ہے, جنگیں ہو گئیں پاکستان بھارت کی, یہ معاہدہ کبھی معطل نہیں ہوا. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ نظر آ رہا ہے. آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے کہ یہ بھارت نے فی الحال کوئی ایسے ہی پتہ کھیلا ہے, یا یہ اس کو فالو کریں گے, یہ ڈٹرمنڈ ہوں گے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. پہلے تو میں 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. جی, ایک تو یہ کہ اس واقعے سے بالکل یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ جموں اور کشمیر کا جو تنازع ہے وہ حل نہ ہو. یہ ہم بار بار اسی قسم کے واقعات دیکھتے ہیں, 1 قدم آگے بڑھتے ہیں, پھر 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں, پھر ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے, اور یہ پروسیس اب کئی دہائیوں سے چلتا ہے. دوسری بات بھی واضح ہے کہ 5 اگست 2019 کو جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کو باقاعدہ انیکس کر لیا تھا بھارت نے یک طرفہ طور پہ, اور جو بھارت نے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ حالات بہت اچھے ہو رہے ہیں, ریاستی درجہ بھی ہم دے دیں گے جموں اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, وہ بھی لگتا ہے کہ صرف باتیں ہی تھیں. اور تیسری بات میں اس دن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کل واقعہ ہوا ہے گزشتہ روز, یہ کسی طور بھی کشمیری مجاہدین کی جانب سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم ماضی کی اگر ہم جد و جہد دیکھیں تو کوئی ہمیں ایسا واقعہ نہیں ملتا جہاں کشمیری مجاہدین نے سویلینز کو نشانہ بنایا ہو. ایک زمانہ تھا 90s میں فدائین اور اخوانیز کا, وہ بھی بھارت کی بنائی ہوئی تنظیمیں تھیں جن کو انہوں نے ہندو پنڈتوں کے خلاف استعمال کیا. Having said that, اب جو اقدامات بھارت نے لیے ہیں یہ متوقع تھے, کیونکہ کائنیٹک ایکشن سے پہلے یا ہمارے بلوچستان میں حالات خراب کرنے سے پہلے اس قسم کے ڈپلومیٹک اسٹیپس ور ایکسپیکٹڈ. جہاں تک بارڈر یا ویزا, واگا بارڈر بند کرنے کی بات ہے یا ویزا نہ دینے کی بات ہے, میری دلچسپی رہے گی کہ میں دیکھوں کہ کیا آیا بھارت 1974 کا جو پاکستان بھارت کا معاہدہ ہے
ریلیجس پلیسز والا کہ ان کے یاتری ہمارے یہاں آتے ہیں, ہمارے یہاں زائرین وہاں جاتے ہیں, کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا؟ کیا سکھ یاتریوں کو اب پاکستان آنے کی اجازت نہیں ہوگی؟ کرتارپور کوریڈور بند ہو جائے گا؟ وہ دیکھنے والی بات ہے کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. جہاں تک سندھ طاس معاہدے کی بات ہے, آرٹیکل 12 از ویری کلیئر. بھارت بھی نہ پاکستان نہ بھارت اس کو یک طرفہ طور پہ نہ ٹرمینیٹ کر سکتا ہے نہ سسپینڈ کر سکتا ہے. ابھی انہوں نے سسپینڈ کیا, ان ابینس رکھا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو بڑی واضح بات ہے کہ فی الحال بھارت کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ 3 جو ہمارے ویسٹرن ریورز ہیں, سندھ, جہلم اور چناب, اس کا پانی پاکستان کو بند کر سکے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں فوری طور پہ کچھ اقدامات لینے ہوں گے سفارتی سطح پہ, تاکہ ہم دنیا کو ایٹ لیسٹ بتا سکیں کہ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے. پہلا تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پہ ورلڈ بینک کو لکھنا چاہیے, کیونکہ وہ اس کے گارنٹور ہیں اس ٹریٹی کے امپلیمنٹیشن کے لیے, اور وہی آربیٹریشن بھی کرواتے ہیں. کوئی ڈسپیوٹ ڈفرینس ہوتا ہے تو انہی کے پاس ہم جاتے ہیں. وہی نیوٹرل ایکسپرٹ بھی اپوائنٹ کرتے ہیں, کورٹ آف آربیٹریشن بھی وہی بناتے ہیں. تو پہلا ہمارا کام تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں ورلڈ بینک فوری طور پہ, کل ہماری میٹنگ ہوگی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, تو اس میں دیکھتے ہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں. لیکن باقی جو چیزیں ہیں, سفارتی جو فردر ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے, اسٹاف کو ریڈیوس کر دیا ہے فرام 55 to 30, وہ ٹھیک ہے. پہلے بھی کوئی اتنا ہمارے ایکٹیو ریلیشن شپ نہیں تھے 5 اگست 2019 کے بعد. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگلے ہفتہ 10 دن امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ کل بھارت میں آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے جس کو راجناتھ سنگھ چیئر کریں گے. تو اس کے بعد ہی کچھ معلوم ہوگا کہ بھارت کیا کرنا چاہتا ہے. آیا وہ بالا کوٹ کی طرح کوئی ایکشن لے گا, ہماری ایئر اسپیس کی خلاف ورزی کرے گا دوبارہ, یا پھر بلوچستان میں کچھ معاملات ہمارے لیے مزید پریشانی کا باعث بنے گا ہمارے لیے. اگر اس وقت آپ بھارت میں ہائی کمشنر ہوتے اور یہ جس طرح کا ماحول یکایک سمجھیں کہ 48 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں بن چکا ہے, آپ اسلام آباد کو اس وقت کیا ایڈوائس بھیج رہے ہوتے کہ انہیں کن چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیا اقدامات وہ ان رسپانس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں بھارت میں ہائی کمشنر تھا جب پٹھان کوٹ ہوا تھا 2 جنوری 2016 کو, اور اس وقت بھی میں ہائی کمشنر تھا جو اڑی اٹیک ہوا تھا 18 ستمبر 2016 ہی کو. وہ سال بڑا مشکل سال تھا پاکستان بھارت کے تعلقات کے لیے, اور پھر پلوامہ کا واقعہ بھی ہوا 2019 میں. دیکھیے, ہمیں پینک میں نہیں آنا. ہمیں یہ ہے کہ جو بھارت نے اقدامات لیے ہیں وہ تو آبویسلی آٹومیٹکلی ریسیپروکل ہو جاتے ہیں, کیونکہ بھارت نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی اپنی جو یہاں پہ کام کر دے گا انڈین ہائی کمیشن اسلام آباد میں. جہاں تک تجارت کی بات ہے, وہ تو ہم پہلے بھی واگا سے نہیں کر رہے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ واگا کا جو بارڈر ہے پہلے افغانستان کی ایکسپورٹس کے لیے کم از کم ضرور کھلا ہوا تھا, کیا افغانستان کی بھی ایکسپورٹس یہاں سے بند ہو جائیں گی؟ اس کی کیا ریپرکشن ہوگی؟ اٹ ریمینز ٹو بی سین کہ بھارت کا یہ جو واگا بارڈر بند کرنے کی بات ہے کہاں اس کی اپلیکیشن ہوگی. جہاں تک جس طرح میں نے پہلے کہا, دیکھنا اب یہ بھی ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ کوئی ہائپ کریٹ نہیں کرنی, ہمیں اپنی کشمیر پالیسی پہ کھڑے رہنا ہے. اور ہمیں دوسرا ایک کام یہ بھی ہے, جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں بڑے اچھے انداز سے بتایا کہ بھارت کا یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے فوری طور پہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیتا ہے. ہمارا ایک جوائنٹ میکنزم بھی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم میکنزم, جس کے تحت اگر اس قسم کی چیزیں ہوں تو وہ ہم اس کو جوائنٹ اس کی انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں. اور پاکستان نے اڑی کے واقعے کے بعد بھی بھارت کو یہ پیشکش کی تھی کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کروایا ہے یا پاکستان سے ہوا ہے, تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی. تو اس معاملے میں بھی ہم انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی آفر کر سکتے ہیں. اور لکلی کیونکہ پاکستان اس وقت نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ممبر بھی ہے, تو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم بھارت کو ایکسپوز کریں. اور چونکہ اس وقت بھارت میں دیکھیے ہندو مسلم کا جو نیریٹو ہے وہ بھی بھارت کی ڈومیسٹک پالیٹکس کا حصہ ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جب بھارتی مسلمان وقت امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि बहुत से मुसलमानों ने कॉल भी दे रखी थी पूरे भारत में एहतजाज की, तो वहां से भी अटेंशन डाइवर्ट करने की एक कोशिश है। बासित साहब, और सॉरी, ये हमें मजबूरी एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते से गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक जी, मैं अब्दुल बासित साहब से बात हुई है। बासित साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है कि बिल्कुल हम जानते हैं कि सिंध तास माहिदा इस तरह यकतरफा अंदाज में आप उसको मुअत्तल नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये भी देखा है हाल में ही कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, कोई ज़्यादा कदर नहीं करता। अब बात आ जाती है जियो पॉलिटिक्स और पावर पॉलिटिक्स की, तो इस वक्त जो माहौल बना हुआ है इंटरनेशनली, ट्रंप साहब चीन के पीछे पड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि भारत उनके एक बहुत करीबी इत्तेहादी हैं, JD वैंस अभी भारत में थे जब ये हमला हुआ है, ये एक और हैरानकुन बात है। तो इस माहौल में पाकिस्तान के पास क्या डिप्लोमेटिक लीवर्स हैं, हमारी इस सिचुएशन में कितनी सुनवाई हो सकती है, और क्या, एक आखिरी सवाल, माजी में जैसे हमने देखा है कि बिग पावर्स ने इंटरवीन किया है मामलात को थोड़ा सा काबू में लाने के लिए, क्या इस वक्त इसका इम्कान है या नहीं? तो कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, इंडस वाटर्स कमिश्नर्स की मीटिंग जो मेरे ख्याल में आखिरी मीटिंग 2023 में हुई थी, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हो पाई। अगर वो ही नहीं होती तो इट डजंट रियली मेक मच डिफरेंस। हमें तकरीबन 133 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है हर साल इन ईस्टर्न वेस्टर्न रिवर्स से। उसमें मैं नहीं समझता कि भारत में इस वक्त कैपेसिटी है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। इसलिए मैं यही समझता हूँ कि हमें अपनी डिप्लोमेसी को थोड़ा प्रोएक्टिव करना है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, वर्ल्ड बैंक को हमने लिखना है। अगर बहुत हम समझते हैं कि भारत इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ही रहा है पाकिस्तान को पानी जो फ्लो हमारा आता है उसको रोकने के लिए, तो हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन भी एक कन्वीन करवा सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे लगता नहीं है कि भारत के पास ये कैपेसिटी मौजूद है। लिहाजा हमें डिप्लोमेटिकली चाइना के साथ भी कोलैबोरेट हम कर सकते हैं। चाइना भी बहुत से जो रिवर्स भारत में आते हैं वहाँ अपर राइबेरियन है, तो वहाँ भी हम उसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, अगर चाइना के साथ हमारी कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन हो तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ प्रेशर हम बिल्ड करवा सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त कि भाई पानी हमारा रुक गया। देखिए ना, रावी रिवर का तो पानी पहले ही उन्होंने रोक दिया था, जो उनका रिवर था, और उस पर एक्सक्लूसिव उनका हक भी था। तो इस वजह से अभी कोई हिस्टैरिकल होने की ज़रूरत नहीं है। हमें बड़े कामली चीज़ों को देखना है, और जो हमारे पास डिप्लोमेटिक रास्ते हैं, इसमें मैंने पहले अर्ज किया, वर्ल्ड बैंक को लिखना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और भी इदारे हैं क्लाइमेट के हवाले से भी। गो के मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल लॉ की वो अहमियत नहीं है, कि रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, लेकिन फिर भी ये इदारे मौजूद हैं। अगर इस पुश कम्स टू शव, तो फिर तो अगर सर्वाइवल एग्जिस्टेंस की बात हो जाएगी तो फिर तो ऑब्वियसली पानी नहीं बहेगा तो फिर खून नहीं बहाना पड़ेगा, और क्या हो सकता है। फिर बकौल से दमादम मस्त कलंदर। जी बासित साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच। अच्छा, छत्तीसगढ़ का एक जिक्र हुआ था। नहीं, वो उस पे मैं आ रहा हूँ। एक और जिक्र भी हुआ कि ये हमला किसने किया जी। अगर हम इंडियन मीडिया पे जाएं तो 3 जो मुश्तबा हमलावर हैं उनके खाके जारी हो चुके हैं, तीनों मुसलमान हैं, और इंडियन मीडिया के ज़राए के मुताबिक कोई है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, उसने इस वारदात की ज़िम्मेदारी कबूल की है और उसका ताल्लुक़ लश्कर तैयबा से जोड़ा जा रहा है। ये ग्रुप अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को मनसूख करके कश्मीर का तिया पांचा करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद ये ग्रुप सामने आया। इंडियन हुकूमत ने 2023 में TRF को दहशतगर्द ग्रोह करार दिया, उस पर नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए भर्ती करने और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा और हथियारों की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। TRF ने बकौल इंडियन मीडिया अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि ये जो सयाह थे ये कोई आम सयाह नहीं थे, बल्कि ये अंडर कवर जो सिक्योरिटी इदारे हैं भारत के, उनके एजेंट्स थे, तो हमने उनको टारगेट किया है। हमने बहरहाल ये तो चलता रहेगा। शुरू में एक साहब ने कहा था कि चित्त सिंह पुरा का कत्लेआम है, उसका रेफरेंस दिया था। अच्छा, अब जो ये एक नैरेटिव है कि जी अमेरिका के नायब सदर JD वैंस जी दिल्ली में मौजूद हैं और ये कार्रवाई डल जाती है। अब ये कोई वन ऑफ या इत्तफाकी वाक़या इसलिए नहीं है कि मेरे सामने जो मिसालें हैं,
चित्त सिंह पूरा 20 मार्च सन 2000 को अनंतनाग ज़िले का एक गांव है, उसमें 35 सिखों का कत्लेआम किया गया। उसके अगले दिन 4 रोज़ा दौरा करना था अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन को, और उनके साथ मैडलिन ऑलब्राइट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उन्हें भी आना था। उस वक्त भी लश्कर तैयबा पे इल्ज़ाम लगा। भारतीय हुक्काम ने ऐलान किया कि हाफिज़ सईद के एक भतीजे हैं सुहेल मलिक, उनको पकड़ लिया गया है, उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है, लेकिन इसी सुहेल मलिक को 2011 में एक भारतीय अदालत ने बरी कर दिया। वाह, ये हुआ। अच्छा, अब ये जो चित्त सिंह पूरा है, इसके साथ अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगाई जाए तो हमारी नहीं चलेगी, लेकिन मैडलिन ऑलब्राइट की किताब है रिफ्लेक्शन ऑन अमेरिका, गॉड एंड वर्ल्ड अफेयर्स, ये 2006 में हार्पर कॉलिन्स ने इसको छापी थी, लेकिन इसका जो प्रीफेस है वो इन्होंने लिखा है हिलरी क्लिंटन ने। उन्होंने उस प्रीफेस में लिखा कि हिंदू इंतहा पसंदों ने चित्त सिंह पूरा का कत्ले आम किया, और उसके अलावा भी उन्होंने उससे रिलेटेड बातें की। हार्पर कॉलिन्स ने बाद में कहा कि हमने फैक्ट चेकिंग में गलती की, लेकिन फिर भी हिलरी का जो था प्रीफेस उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है, वो आज भी मौजूद है। फिर इसके लिए एक तहकीकाती कमेटी बनी, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. गिल साहब भी थे। उन्होंने 2017 में एक इंटरव्यू में कहा कि भारतीय अफवाज चित्त सिंह पूरा के कत्लेआम में मुलविस थी, और हमने ये रिपोर्ट उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे एल.के. अडवाणी साहब, उनको पेश की थी। ये हो गया 2000 का। 14 मई 2002 को नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया क्रिस्टीना रोका दिल्ली में होती हैं, और उसी दिन जम्मू में यात्रियों की एक बस पे हमला होता है जिसमें 10 हलाकतें होती हैं। तो ये अजीब थोड़ा सा पैटर्न है, अजीब इत्तेफाक है ये। जी, इकफा ले लेते हैं, और फिर हमारे दोस्त एजाज हैदर साहब हमें ज्वाइन करेंगे कि क्या ये बात डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग तक ही महदूद रहेगी, या इसमें कोई मिलिट्री एस्केलेशन का भी खतरा है या नहीं। वेलकम बैक। और अब अगले मेहमान हमारे साथ हैं एजाज हैदर साहब, ख़ुद भी अमलन अस्करी अमूर से मुंसलिक रहे और बाद में बतौर राइटर हम उन्हें जानते हैं। एजाज साहब, थैंक यू सो मच। ये मैंने कुछ इत्तफाकी किस्म की मिसालें आपके सामने पेश की, चित्त सिंह पूरा की, और उसके बाद रोका के दौरे के दौरान जो है इन्होंने उनका किस तरह लाशों से इस्तकबाल किया। तो ये वन ऑफ या हुस्न इत्तफाक का इन्हें फ़ायदा दिया जा सकता है, शक का फ़ायदा दिया जा सकता है, या इसको पैटर्न में कबूल किया जा सकता है? जी शुक्रिया वसत। देखिए, बात यह है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक तो जो आपने बात की थी अभी पिछले सेगमेंट में, और आई मस्ट कमेंड यू कि आपने इतना उसके जो तहकीक और वो किया। एक तो ये है कि उसके अंदर तो आपने लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. गिल का भी जिक्र किया, उन्होंने बाज़ाब्ता वो चूँकि तफ्तीशी कमेटी में भी थे, और बाद में एक उनका पंजाबी पॉडकास्ट था जिसके अंदर उन्होंने ये बात की कि किस तरीके से इंडियन आर्मी ने जो इखवानी थे उनके ज़रिए ये कत्लेआम करवाया। आपने वो जिक्र किया कि जो एलिजेड जो हाफिज सईद के जो नेफ्यू के बारे में, उसमें मैं सिर्फ ये कहता चलूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स का बैरी बैरक ने एक उसके ऊपर एक लंबी रिपोर्ट की थी, और उस रिपोर्ट में उसने इंटरव्यू भी किया था उसको, और उस इंटरव्यू के बाद बैरक का जो अपना जो तज्जिया था वो ये था कि ये कन्फेशन जो है ये नहीं है, क्रेडिबल नहीं है। मजे की बात यह है कि 20 को ये हुआ, और 25 मार्च को जो है वो एक और वाकया हो गया जिसको कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में पथरी बल के किलिंग्स के हवाले से जाना जाता है। और उसके अंदर एक फुल कर्नल अजय सक्सेना था जो कमांडिंग ऑफिसर था 7 राष्ट्रीय राइफल्स का, और ही रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर। उसके अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल था, एक लेफ्टिनेंट, और मतलब 6-7 ऑफिसर्स शामिल थे, और एक नायब सूबेदार भी शामिल था। इन्होंने इसी तरह पथरी बल में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम इस्लामपुरा कहते हैं, वहां पे उन्होंने 5 लोगों को मार के ये क्लेम किया कि ये फॉरेन मिलिटेंट्स है। इसके बाद जिस जगह पे उनको मारा गया उस जगह को आग लगा दी, और उनकी जली हुई लाशें जो है वो प्रेजेंट कर दी। इनको बाकायदा मेडल भी मिले। उसके बाद जब
تحقیق اور تفتیش ہونی شروع ہوئی اور یہ 25 مارچ 2000 کا واقعہ ہے، تو 19 مارچ 2012 کو انڈیا کی اپنی جو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن ہے اس نے انڈیا کی سپریم کورٹ کو یہ کہا کہ یہ پتھری بل میں جو انکاؤنٹر ہوا تھا آج سے 12 سال پہلے، جس کے اندر 7 بندوں کا قتل ہوا بائی دی آرمی پرسنل، یہ فیک انکاؤنٹر تھا. تو یہ ہم نہیں بات کریں، یہ انڈیا کی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھارت کی سپریم کورٹ کو یہ بات کریں. اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہو رہا تھا، اسی کے 4 یا 5 دن کے بعد انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو ہے مقبوضہ کشمیر کا، جو کہ ڈاکٹر بھان، if I remember his name correctly، اس نے کہا کہ جی ہم نے فوج کے ساتھ مل کے ایک آپریشن کیا ہے جس کے اندر ہم نے 5 فورن ملیٹنٹس کو مار دیا ہے جنہوں نے یہ سکھوں کا قتل عام کیا تھا. اور یہ جو تھا یہ بارک پورہ کا علاقہ تھا، یہ بھی اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں ہے. اور اس کی بھی جب تحقیق اور تفتیش ہوئی تو پتا چلا کہ وہ بھی فیک انکاؤنٹر تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حوالے سے کافی سارے سوالات جو ہے وہ اٹھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو واقعہ ہوا تھا پلوامہ والا، اس پہ فرنٹ لائن جو کہ ایک بہت پریسٹیجیس میگزین ہے بھارتی کا، اس کے اندر پورا ایک ایشو جو ہے وہ آیا اور اس کے اندر بے شمار سوالات اٹھائے گئے کہ جس بندے نے یہ سوئسائڈ بومنگ کی تھی وہ کتنا عرصہ پہلے بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی کے زیر حراست تھا، وہ جو شخص تھا اس کو کیسے چھوڑا گیا. اس کے علاوہ پھر اس کے اندر اور بہت سی جو تحقیق سے پتا چلا کہ بے شمار جو ہے ایسے کلوز تھے کہ جس سے یہ پتا چل رہا تھا کہ یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے جا رہا ہے. تو ایک طرف ایک فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے کہ جو کہ آپ اپنے لوگوں کے ذریعے کرواتے ہیں، ایک فالس فلیگ آپریشن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کسی کو انڈیوس کرتے ہیں ٹو ڈو سم تھنگ، اینڈ بیکاز وہ ایک سچویشن کے اندر آلریڈی پری ڈسپوز ہوتا ہے تو وہ اس طرف جاتا ہے. بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ اٹیک میں بھی ہوا، اسی کے حوالے سے ممبئی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مختلف اوقات میں بڑے اسٹریٹجک نوڈل مومنٹس کے اوپر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اور وہ کیوں ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری تحقیق ہوئی ہے، بہت ساری تفتیش ہوئی ہے. الفاران کا آپ کو یاد ہوگا واقعہ. تو یہ ایک لمبی داستان ہے. میں صرف یہ گزارش کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین، جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے ساتھ بھی اور حکومت پاکستان کے ساتھ بھی، کہ ہمیں معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے اوپر یہ چونکہ یہ ایک بہت بنیادی طور پہ بیانیے کی جنگ بھی ہے، اس لیے ہمیں اپنا بیانیہ جو ہے اس کو بھی طاقتور کرنا ہوگا، اس کو بھی ہم جیسے کہتے ہیں تگڑا کرنا ہوگا. اور اس میں ایک اور اہم بات جو ہے وہ میں ایک نقطہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ یہ جو بار بار بات ہوتی ہے دہشت گردی کی ابھی تک کوئی تعریف اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی نہیں بنا سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اس کی شرح کرنے کی کوشش کی، اس کی تعریف کرنے کی کوشش کی، تو ریاستیں اپنے اپنے مفادات لے کے اس تعریف کے اندر جو ہے وہ گھس گئیں، اور اس کے بعد آپ کو کوئی تعریف نہیں ملی. اب آپ کی ایک ناجائز صہیونی ریاست ہے جس کا نام اسرائیل ہے، وہ فلسطینیوں کے دفاع کے حق کو دہشت گردی کہتی ہے. اسی طرح کشمیریوں کے دفاع کے حق کو بھارت دہشت گردی کہتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ لفظ جو ہے اس کے استعمال میں ایک تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور دوسرا اس قسم کا جب بیانیہ آتا ہے تو ہمیں اس کو پش بیک کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے. اچھا اعجاز، اب آپ نے پلوامہ کا ذکر کیا، پلوامہ کا ذکر کریں تو ہمیں بالا کوٹ کا ذکر کرنا ہوگا، اور بالا کوٹ کا ہم نے ذکر کیا تو پھر ہمیں آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کا بھی ذکر کرنا ہوگا. یہ ہم سب کو یاد ہے کہ کس طرح ایک ایسکلیشن ہوئی تھی اور کس طرح اس کو مینیج کیا جائے. اس بار ہم نے صحیح ہے، ہم نے ڈپلومیٹک مووز دیکھی ہیں بھارت کی طرف سے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے یہ پلان موجود تھا اور انہوں نے صرف اس وقت امپلیمنٹ کیا ہے. آن دا ملٹری لیول آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس میں ذرا بات یہ ہے کہ وائبل ملٹری آپشنز نہیں ہیں بھارت کے پاس. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک کا تعلق تو ہے کہ دس از اے نیوکلیئر ڈائیڈ، سو دیر از اے نیوکلیئر امبریلا. دوسرا اس کا تعلق اس بات سے ہے، اور وہ شروع ہوتا ہے 2000 سے، کہ جب کارگل کے بعد
بھارت نے ایک لمیٹڈ وار کا ایک ڈاکٹرن جو تھا اس کو ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس زمانے میں وی پی ملک واز دا چیف آف آرمی اسٹاف, اور اس کے وائس چیف نے ایک پورا پیپر پڑھا تھا دلی میں, وہ پیپر اویلیبل بھی ہے, اور اس پیپر کا بنیادی جو ہے وہ جو تھرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسمال بینڈ ہے کہ جس کے اندر ہم پاکستان کو سزا دے سکتے ہیں اور بیفور اٹ ایسکیلیٹس ٹو دا نیوکلیئر لیول. اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کولڈ وار جو ہے وہ اپنا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن بنایا, جس کو اب یہ پرو ایکٹیو آپس کہتے ہیں, پی او اے. اس کے اندر انہوں نے ایکسرسائز کی ویلیڈیٹ کرنے کے لیے اس ڈاکٹرن کو, اور اس کا ذکر جو ہے ان کا جو وہ سی ڈی ایس جو فوت ہو گیا ہے ہیلی کاپٹر انسیڈنٹ میں, راوت, اس نے باضابطہ اکانومسٹ کو ایک انٹرویو میں اس کے بارے میں جو ہے وہ بات بھی کی. اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ آئی پی جیز بنائے, انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس بنائے کہ جی یہ شیلو انکرجنس کریں گے اور اسمال بینڈ میں جو ہے ہم پاکستان کو سزا دیں گے. لیکن اس کی جو کولڈ اسٹارٹ کی, جس کو اب یہ پرو ایکٹیو آپس کہتے ہیں, تو اس کی پری سپوزیشن یہ ہے کہ جی ہم جب انڈیا یہ پہلا اسٹرائک کرے گا تو اٹ ول بلیڈ اس, اینڈ بیکاز وی ول بی بلیڈ, تو اس لیے ہمارے پاس کنونشنل جو ہے رسپانس کی آپشن نہیں ہوگی. ہم جو ہے مجبوراً اگر یا تو ہم بیک ڈاؤن کریں گے یا ہم ایسکلیشن لیڈر پہ اوپر جائیں گے, اور اگر ہم ایسکلیشن لیڈر پہ اوپر گئے تو ہم اس کو ایسکلیٹ کر دیں گے ٹو دا نیوکلیئر لیول. جب ہم اس کو نیوکلیئر لیول پہ ایسکلیٹ کریں گے تو جو ڈپلومیٹک انٹرنیشنل اپروبریم ہے وہ ہماری طرف آئے گا. لیکن ہم نے, آپ نے 2019 کا ذکر کیا, 2019 میں یہ جو لاجک تھی, یہ پری سپوزیشن تھی, یہ الٹ ہو گئی, بیکاز ہمارا تو ناک جو ہے اس سے خون نہیں بہا, ان کے ناک سے خون بہا. تو اس کے اندر جو وائبل آپشن ہے وہ ملٹری وائبل آپشن ان کے پاس نہیں ہے. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ 2019 میں آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کیا, دن کے وقت, اور ہم نے 4 ٹارگٹس جو تھے وہ لاک ان کیے, لیکن ان کو لاک ان کرنے کے باوجود ہم نے ان کو ڈسٹرائے نہیں کیا, بیکاز وی وانٹیڈ ٹو بیسکلی اسٹیبلش کہ ریزالو, اور لیکن ہم ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اسی دوران جو ایئر اسکرمش ہوئی اس کے اندر ایک ان کا میک 21 جو ہے وہ گرایا گیا ہے, ان کے پائلٹ کو ہم نے پکڑ لیا. دوسرا ان کا جو سو 30 MKI تھا جو ڈیمیج ہوا, اس کے بارے میں ہم کلیم نہیں کرتے بیکاز اس کا ملبہ جو ہے وہ ہماری طرف نہیں گرا, اور انہوں نے تو خیر کلیم کرنا ہی نہیں, وہ تو باضابطہ کلیم کر کے میڈل بھی دے چکے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ایک F-16 گرا دیا, مطلب یہاں تک بات آ گئی جی. تو اب اس کے اندر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ فون آیا کہ جس کے اوپر مودی نے بات کی کہ قتل کی رات کہ ہم میزائل حملہ کریں, جس کے اوپر ہماری طرف سے یہ جواب گیا کہ اگر آپ نے میزائل حملہ کرنا ہے تو اف یو strike 1 target, we'll strike 3 targets. So quid pro quo plus. اب اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ because the Indian Air Force is a professional Air Force, وہ جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے دوران جو معاملہ ہوا اس کے اندر they realized that Pakistan had complete dominance of electromagnetic spectrum and therefore they did not want to commit جوابی حملہ تھرو دیئر ایئر فورس بیکاز دے ریئلائز کہ اگر 2-3 اور جو ہے وہ جہاز گر گئے تو بہت زیادہ سبکی ہوگی. سو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس زمانے میں ان کے ایئر چیف نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس رافال ہوتے تو, اور مودی نے بھی کہا کہ اگر ہمارے پاس رافال ہوتے تو پھر یہ ہو جاتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ وائبل آپشن کر سکتے ہیں. ایئر is not really, مطلب میں تکنیکی معاملات میں نہیں جانا چاہتا, but air is not really an option. Missiles are not really an option because obviously we are going to strike back. Incursions, ground incursions are not really an option in the sense کہ اگر آپ 2016 کی طرح کوئی بیانیہ گھڑنا چاہتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, but the fact is کہ mountainous terrain کے اندر ایک تو superior force concentration ہو نہیں سکتی because of the terrain, اور دوسری بات یہ ہے کہ ماؤنٹنس ٹیرین کے اندر جو ہے وہ آپ کی موبلٹی ریڈیوسڈ ہوتی ہے, آپ کی لاجسٹیکل چیلنجز بڑھ جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ انویڈنگ فورس جو ہے اٹ از ولنریبل ٹو ٹیرین بیس اٹیکس بائی دا ڈیفینڈرز. پھر ڈیفینڈ جو انویڈر ہیں اس کے اندر جو ہے فیٹیگ اور ایکسپوجر بھی ہوتا ہے کیونکہ فزیکلی ڈیمانڈنگ ہوتا ہے ٹیرین. اٹ ریکوائرز سولجرز ٹو کلائم مینوور اوور ڈیفیکلٹ اینڈ اسٹیپ ٹیرین. تو یہ کمیونیکیشن چیلنجز ہوتے ہیں.
تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا اپنا زرار کہ وہ جو فیمس بیٹل آف تھرموپیلی. اجاز آئی ایم سوری, کیا کریں, ہماری مجبوری ہے. میں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, اینڈ وی بی رائٹ بیک. جی, تو بھارت پر ایک دفعہ پھر بظاہر جنگی جنون سوار ہے. وہاں کے میڈیا پر کھلے عام یہ بحث ہو رہی ہے کہ ہمارا ابھی ملٹری آپشنز کیا ہونے چاہیے, ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے, کب ہمیں وار کرنا ہے, لاہور کرنا ہے یا مرید کے کرنا ہے, پاکستان کو ہمیں کب سبق سکھانا ہے. پاکستان کی طرف سے بھی پھر یہ رسپانس آتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایڈونچر کیا تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. تو یہ بیان بازی اس وقت چل رہی ہے. اعجاز حیدر ہمارے ساتھ ہیں. اعجاز, ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کو شاید یہ تھوڑی سی تشویش ہو کہ پچھلے چند برسوں میں جو ہمارے انٹرنل سیکیورٹی ڈائنامکس ہیں, خاص کر کے 2 صوبوں میں ہمارے سیکیورٹی فورسز لگے ہوئے ہیں, ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان, ایران کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو ایسے میں ہمارا تو کوئی انٹرسٹ ہے نہیں کہ ہم ایسٹرن فرنٹ کھولیں, لیکن اگر بھارت کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو جس طرح ہم یہاں پہ ملک کے اندر بہت سارے سیکیورٹی چیلنجز ہیں, گورننس میں ہم انوالو ہیں, تو ہماری پریپیئرڈنس کیا ہے؟ وہاں سے اگر کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ بیٹل ریڈینس. جی شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے, اچھا پہلے میں نے مولانا لائٹر نوٹ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ تینوں نے وردی پہنی بھی ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں خاکی لباس میں ہوں اس وقت. نہیں انڈیا کی جو اسٹوڈیو کور ہے نا, وہ بڑے بڑے نقشے بنا کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, وردی پہن کے, فوجی بوٹ پہن کے, وہ باضابطہ جو ہے وہ لیزر پوائنٹرز کے ساتھ وہ کر رہے تھے. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں اعجاز, ہم بہت پیچھے ہیں. اچھا کل میں لیزر پوائنٹر لاؤں گا, آئی پرومس. لیکن آپ ہمارے کپڑوں کا جو کلر ہے وہ غور سے اگر دیکھ سکیں تو آپ کو نہیں ابھی دیکھ سکتے. نہیں, وہ مجھے آپ لوگ نظر اس وقت نہیں آ رہے, اس لیے ورنہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ کوئی مطلب ہمیں بھی کوئی اس طرح کا کوئی کرنا چاہیے. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی بندوقیں نکال کے رکھوں, اگلے 5-6 دن جو پروگرام ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ان کی صفائی کرتا رہوں, سو دیٹ یو نو. بٹ اینی وے دا پوائنٹ از, دیکھیے بات کیا, میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ میسائل ایکسچینجز کے حوالے سے میں نے بات کی, اس کے اندر میں یہ اضافہ کرتا چلوں کہ نیوکلیئر ڈائیڈ کے درمیان ایکسچینج آف میسائلز از اے بگ نو. اس کی وجہ یہ ہے کہ it is extremely, مطلب جو ہمارا فلائٹ ٹائم ہے اس میں it is extremely difficult to figure out میرے خیال 2-2.5 منٹ ہے آ رہا ہے, اس کے اوپر نیوکلیئر وار ہیڈ ہے یا مطلب ایز اے اسٹریٹجک وار ہیڈ ہے یا ٹیکٹیکل وار ہیڈ ہے. تو اس لیے رسپانس میں وہ نیوکلیئر اسٹریٹجی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یو کین دین ایدر فیل ڈیڈلی, وچ مینس کہ اگر ٹیکٹیکل وار ہیڈ تھا, آپ نے اسٹریٹجک رسپانس دے دیا تو یو ہیو فیل ڈیڈلی, اور یو فیل امپورٹنٹ کہ اگر ان کمنگ میسائل پہ اسٹریٹجک وار ہیڈ اور آپ نے ٹیکنیکل رسپانس دیا تو یو فیل امپورٹنٹ. تو یہ ایک انسٹیبلٹی کا ایک شور فائر ریسیپی ہے. میں نے پھر یہ کہا کہ ماؤنٹنس وارفیئر میں کہ اگر آپ آزاد کشمیر کے اوپر کوئی حملہ کرنے کی حماقت کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں. اور اس میں وقفے پہ جانے سے پہلے میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا کہ جو وہ بہت فیمس جو بیٹل آف تھرموپیلی ہے کہ جس میں اسپارٹن لیونائڈس جو ہے اس کی اور جو پرشینز کی وہ ہوئی, تو ایک درے میں انہوں نے سٹینڈ لیا, اور وہ درے میں سٹینڈ اس لیے تھا کہ جو سپیریئر فورس تھی پرشینز کی, وہ اپنی فورس کانسنٹریشن جو ہے on a broader access نہیں کر سکتے تھے in order to take advantage of their superior numbers. اور وہ تو پھر یہ ہوا کہ ایفلائٹس جو ہے جس نے وہ کہا ان کو کہ پیچھے سے جاؤ اور وہاں سے وہ آؤٹ فلینک ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں جو کائنیٹک ریسپانسز ان کے ہیں, I am not really concerned about their kinetic responses to be very honest. ہماری preparedness yes stretched ہیں, لیکن پریپیئرڈنس بھی اپنی جگہ پہ ہے کیونکہ جو ٹروپس جو ہیں جو فورس کانسنٹریشن ہے فیسنگ انڈیا وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. جو اس وقت اصل ایشو ہے وہ ہے بیانیے کا ایشو, اور جو بیانیے کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے will try to use its diplomatic heft to harm us. اس کے علاوہ جو پین پوائنٹس ہیں, ابھی میرے آنے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے. دیکھیے انڈس IWT جو ہے اس کے اندر ٹریٹی کے اندر یونیلیٹرل وڈرال جو ہے اس کی آپشن نہیں ہے.
ٹریٹی سے وڈرال جو ہے وہ صرف اور صرف دونوں ممالک کی مطلب اس سے ہو سکتا ہے، کنسنسس سے ہو سکتا ہے. پچھلے سال سے انڈیا نے ہمیں لیٹرز لکھے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو ری اوپن دا ٹیکسٹ اینڈ دے وانٹ ٹو ری نیگوشیٹ. اس کے اندر ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ نیوٹرل ایکسپرٹ کی بات کر رہے تھے اور رتلے وغیرہ کے اوپر، اور ہم جو ہے وہ آربیٹریشن، کورٹ آف آربیٹریشن کی بات کر رہے تھے. ورلڈ بینک نے پہلے یہ کہا کہ جی یہ دو پیرلل ٹریکس نہیں ہو سکتے. بعد میں ورلڈ بینک نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیٹس ہیو دیز ٹو پیرلل ٹریکس. انڈیا نے جو کورٹ آف آربیٹریشن کا ٹریک ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے اس کو اس نے بوائکاٹ کیا ہوا ہے، اور ہمیں وہ اندیا یہ دے رہے تھے کہ دے وانٹ ٹو سسپینڈیڈ اور ری نیگوشیٹڈ. ابھی لیکن وڈرا تو وہ نہیں کر سکتے، لیکن سسپینشن کا یہ ہے کہ اگر سسپینشن میں آپ نے انڈس واٹر ٹریٹیز کے کمشنرز کی میٹنگ نہیں ہونی، اگر جو آن گوئنگ جو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، تو اس میں ہمارے لیے پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ چونکہ ہم نے پچھلے 78 سال میں بہت زیادہ محنت کی ہے اپنی معیشت کی. اوکے دس از اے فیملی چینل سو ری تھنک معیشت کی ریڑ لگانے، سمجھ گئے ہم، سمجھ گئے. ٹھیک ہے، معیشت کی ریڑ لگانے کے لیے چونکہ ہم نے بہت محنت کی ہے، تو اس لیے وہاں پہ بھی ہمارے دیٹس اے ویک پوائنٹ، دیٹس اے پین پوائنٹ. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اگر تو یہ جو منہ سے اس وقت جھاگ نکل رہا ہے، مثلا ان کا وہ جو ایک میجر جنرل ہے جو کہ ایکچولی آر پی سنتری لگتا ہے جس کی وہ پوچھے ہیں، اگر وہ جو منہ سے جو جھاگ نکالنے کا والا معاملہ ہے اس کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں اور وہ اگر واقعی بیٹھ کے اس کے اوپر سوچو بچار کریں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ تکلیف پہنچانی ہے، جو کہ وہ بلوچستان میں آلریڈی پہنچا رہے ہیں اور جموں میں بھی پہنچا رہے ہیں، تو اس میں وہ ملٹری آپشن کی بجائے اور آپشنز کی طرف جائیں گے. بالکل. اور وہاں پہ پھر فوج کا کام نہیں ہے، مطلب ہماری فوج کا کام نہیں ہے، پھر وہاں پر پھر ہماری سفارتکاری کا کام ہے. وہاں پر پھر ہم نے جو اپنے اندر اس وقت جو دراڑیں پیدا کی ہوئی ہیں ان کو اکٹھا کرنے کا معاملہ ہوگا کہ آپ ایک قوم کی حیثیت سے یکجا ہوں اور پھر ایک پالیسی بنائیں کہ جس پالیسی کی بنیاد پر کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت خوب اجاز، بہت بہت آپ کا شکریہ. میک یور ہاؤس ان آرڈر، کلوز یور ہوم فرنٹس. سو دیکھیں کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے، بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کا رسپانس آرٹیکولیٹ ہو کے کل سامنے آئے گا، اور آلریڈی یہ سوال اٹھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم یہ ایڈوینچر کیا تھا انڈیا نے، عمران خان پرائم منسٹر تھے اور ہم نے دیکھا کہ اکراس دا آئل ایک سینٹیمنٹ تھا. تو اس دفعہ بھی ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ پولیٹیشینز اور سول ملٹری اور آل پارٹیز کانفرنس کا بھی چانسز ہونا چاہیے. ویسے تو اب کل جو ہوگا وہ ہم دیکھیں گے، رپورٹ کریں گے. فی الحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ، شب بخیر.